سب سے آسان کام گرفت سے بچنے کا آسان فارمولہ یہ ہے کہ گرفتار نہ کرو، کسی کو سزا نہ دو، تمہیں سزا نہیں ہوگی، معاف کر دو، تم معاف کر دیے جاؤ گے، آسان سی بات۔ جب آپ نے سب کو معاف کر دیا، غلطی کی، آپ نے توبہ قبول کر لی لوگوں اپنے جونیئرز کی، تو پھر تمہاری غلطی جو ہے وہ بھی معاف ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مہربانی فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ اب سب ایسی بات ہے نا کہ جب کوئی آدمی میرے لیے توبہ برطرف کرتا ہے تو میں توبہ قبول کرنے والا ہوں، بلکہ توبہ کا احساس بھی وہ خود ہی دیتا ہے، ورنہ توبہ کے اندر تو انسان نہیں آ سکتا۔ توبہ کا خیال جو ہے نا یہ بڑی رحمت کی بات ہے، یہ ابتدا ہے رحمت کی، اور پھر مکمل کب ہوتی ہے؟ جب توبہ کا پیمانے ٹوٹ جائے۔ کتاب توبہ جو ہے نا یہ غلطی کرنے والا توبہ کو قبول قائم رکھتا ہے، کشتی کو، جس کی غلطی کا ارادہ ہو، جس کا ارادہ نہ ہو کتاب میں توبہ دیتا ہوں، بس ختم ہو گیا۔ میں نے یہ کہا کہ وہ آدمی معاف کرے جس کو آگے جا کے معافی مانگنا ہے، جس کو معافی نہیں مانگنی وہ ضرور پکڑے لوگوں کو۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ میں کیا ہوں۔ اگر تو مجھے اللہ تعالیٰ سے کوئی رحم کا ضرورت ہے، اور کچھ لوگوں کو ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو پہلے ہی رحم کیے ہوئے ہیں، تو اگر آپ کو اللہ تعالیٰ سے کوئی معافی مانگنا ہے تو معافی مانگنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ معاف کر کے جاؤ۔ یہ دنیا چلتی رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ، آپ کی بات بھی چلتی رہے گی۔ کہتے ہیں کس طرح بات میں چلے گی؟ جیسے آپ سے پہلے چل رہی تھی۔ کہ آپ کے آنے سے مطلب دنیا میں کیا فرق پڑا؟ آپ کو فرق پڑے گا۔ آپ کے آنے سے پہلے یہ جہاں آباد تھا، اور آپ کے جانے کے بعد یہ جہاں اتنا ہی آباد ہوگا۔ آپ نے اپنے نامہ اعمال میں کچھ اضافہ، کچھ ترتیب مہیا کرنی ہے۔ تو گرفت نہ کرو، لوگوں کی اصلاح کرو، اور اصلاح کا طریقہ یہ ہے معاف کر کے اصلاح کرو۔ اور اگر تم سزا دے کے اصلاح کرو گے تو یہ نفرت کی اصلاح ہے، اصلاح نہیں ہوگی۔ کہ ون ہو از میڈ ٹو بلیو اگینسٹ ہز ول از آف ہز اوپینین اسٹل۔ مجبور کرو گے تو پھر وہ نہیں مانے گا، جبر کیا اصلاح نہ کرو۔ تو یہ ایک شارٹ لیو پیریڈ ہے، یہ 50 سال کا 60 سال کا ہے، اور وہاں پر تو بے شمار مطلب سال کا فرق ہے۔ اس لیے ہم نے ایک بات اور بھی مانی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں سے لائف ختم ہونے کے بعد ایک اور زندگی ہے، وہاں ایک اور جگہ جواب دہی ہے، اور اگر جواب دہی نہیں ہے تو یہاں کا عمل نیکی بدی سب برابر ہے، تو موت ہے، زندگی ہے، دیٹس آل۔ تو وہاں جانے کے لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں کے اعمال کو، اپنے اعمال کی اصلاح کرو، دوسروں کی غلطیوں کو درست کرو، اور جہاں پر قانونی گرفت ہے وہ آپ کرو، یو آر پیڈ فار دیٹ۔ آپ جو ہے مطلب محاسبہ ہو یا کسی احتساب والے میں یا کسی محتسب کے ادارے میں ہو، کرتے جو مرضی۔ میں آپ کو قانون کی بات نہیں بتا رہا، میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات بتا رہا ہوں۔ گناہ ہوتا ہے اللہ کے کسی حکم کی عدولی کرنا، اور حکومت کی حکم عدولی جو ہے یہ جرم کہلاتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو کہ تمہارے وہاں سے بھاگنے کے امکان کو نہیں ہے، آپ اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہو اپنا اعمال نامہ۔ تو یہ ایک کہانی اور ہے کہ جس چیز سے ہم بچتے ہیں وہ چیز ہمارے ساتھ ساتھ جاتی ہے۔ آپ کی آنکھوں میں ریکارڈ ہے ماضی کا، یہ تو آپ جانتے ہی ہو، آنکھوں میں منظر ہے، کبھی آپ ذرا غافل یا سوچو تو پھر وہ منظر دوبارہ آنکھوں میں آ جاتا ہے، ذہن میں یاداشت ہے، دل میں وہ احساس ہے، پرانے چہرے آج بھی آنکھوں میں ہوں گے، اور یہ واقعات اللہ عادل کا چلتے جاتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے پاس جانے والا، جس کو اللہ تعالیٰ سے توبہ کی امید ہو، وہ جانتا ہے کہ اللہ معاف کرنے والا، تبھی یہ توبہ کرے گا نا۔ جو جانتا ہے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ یہ بھی کہے کہ اللہ عین ممکن ہے اس کو بھی معاف کر دے جو تمہیں نفرت ہے جس سے۔ تو اس لیے یہ بات جو ہے اس کے لیے بھی اپنے ذہن میں رکھو کہ وہ اس کا بھی اللہ ہے جو تمہارا اللہ ہے، اور تمہیں معاف کر دے گا، مان لیا آپ کو معاف کر دے گا، اور جو آپ کا مخالف ہے اس کو بھی معاف کر دیں تو نا، اللہ کو اختیار ہے، اس کو بھی توبہ کی توفیق مل گئی۔ جب اللہ نے اس کو معاف کر دیا، آپ کون ہو معاف نہ کرنے والے؟ یہاں ایک بات وارننگ کی ہے، اور یہ بڑا آپ کے سمجھنے والا پوائنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ بادشاہوں کو کبھی معزول کرتا ہے، کبھی بادشاہ دیتا ہے، اس کا حکم ہے۔ اور اس بات کو سمجھنا ضروری ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے، فرعون کو بھی یہ حکم اللہ نے دیا، تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو اس کو توڑنا پڑا۔ کیسے معلوم ہو کہ یہ آزمائش ہے یا اللہ کی مہربانی ہے، بادشاہ اقتدار؟ جو آدمی اللہ کی طرف سے اقتدار وہ ہوتا ہے کہ جس آدمی کی زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق قوم کے لیے وقف ہو، وہ اقتدار اللہ کی طرف سے، یعنی اس کا ہونا احکام الہی کے ترویج کے لیے ہے، یہ سمجھو کہ اللہ کی مہربانی اس پر۔ اور اگر وہ خود ہی اللہ کے سامنے ناممکن ہے کہ بادشاہ جو ہے نا وہ غیر جانبدار ہو، یا خدا کی طرف ہوگا یا خدا کے خلاف ہوگا، یہ بہت ضروری بات ہے۔ بادشاہ کیا ہوگا؟ یا خدا کے حق میں ہوگا، درمیان میں نہیں رہتا تھا بادشاہ، یہ اس کی صفت ہے پاور کی۔
پاور یا پاورفل کی اللہ کی طرف سے ہوگا یا اس کے مقابلے کی پاور پیدا کرے گا. تو آپ یہ دیکھو اگر اللہ کی طرف سے ہے اس کا ساتھ دے دو، اور اگر اللہ کے مخالف ہے اس کے آگے سینہ تان کے کھڑے ہو جاؤ، اور اگر اس کے کسی مخالف کے ساتھ دے دیا تو آپ کے بھی اسی گرفت میں آ گیا. اس لیے یہ آپ فیصلہ کرنا ہے ذہن میں کہ اللہ کے کسی مخالف کو تعاون آپ کی طرف سے نہ ہو، اور کسی موافق کے ساتھ آپ کا جو ہے نا مخالفت نہ ہو. آپ یہ سماج میں تھوڑی تھوڑی گیم تلاش کرو کہ نیک کیا مدد کرو، اور برے سے اول تو اعتراض کرو، گریز کرو، موقع ہو تو اس کو روکو، اور زیادہ موقع ہو تو پھر اس کو بالکل روک دو. تو سماج کے اندر جو ہے نا قانون کی بات قانون کے ساتھ، اخلاق کی بات اخلاق کے ساتھ، گناہ کی برائی سزا نہ دینا. اگر تمہیں اختیار ہو سزا نہ دینے کا تو سزا نہ دینا، کیونکہ سماج کے اندر بعض اوقات گناہ جو ہے یا جرائم ہوتے ہیں یہ بیماری کی صورت ہوتی ہے، مجبوری کی صورت ہوتی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ مجبوری اس کو اور آپ جسے مطلب گناہ کہہ رہے ہو. تو گناہ میں ایک ولفل ہونا ضروری ہے. بعض اوقات مجبوریاں ہیں، حالات ہیں. ایک آدمی جو ہے وہ پوری کہانیاں کتاب لگی ہوئی ہیں کہ بھوکا ہے، اس نے دکان سے مطلب روٹی چرا لی، ساری کہانی ختم ہو گئی. اب وہ ابھی پھاقہ کاٹنے کے لیے اللہ نے کہا کہ جو منع کیا گیا وہ بھی کھا سکتے ہو تم، پھاقہ دور کرنے کے لیے جس سے منع کیا وہ بھی تم کھا سکتے ہو، مردار بھی کھا سکتے ہو، خون بھی پی سکتے ہو، سور بھی کھا سکتے ہو. فاقہ اتنی زبردست ہے، فاقہ خود ہی دیتا ہے اللہ. یہ سارے واقعات بنائے ہوئے ہیں، اس لیے توبہ کرنی چاہیے اور معاف کرنا چاہیے. جہاں تک ہو سکے معاف کرو. تمہاری شخصیت میں بہتری چاہیے، معاف کرنے والا بنو، ہو سکے تو بن جاؤ. اور اگر تمہیں اچھا لگتا ہے سزا دینا تو یہ پھر برا نہیں لگنا چاہیے سزا کھانا. یا پھر یہ فیصلہ کرو کہ آپ سے غلطی کوئی نہیں ہوتی، چلو مبارک ہو. اور اگر آپ سے بھی غلطی ہوتی ہے تو غلطیوں کو سزا دینا قانون نہ بناؤ، غلطی کے لیے معافی رکھو. غلطی کو کیا ملنا چاہیے؟ معافی. سچا کون ہے یہ بات کہنے میں؟ جس نے غلطیوں کو معافی دی ہو. اور جو غلطیوں کو سزا دیتا ہے اس کی غلطیوں کو سزا ملے گا. یہ توبہ کا باب مشکل کر دیا یہ بڑا مسئلہ ہے. کس طرح ٹائٹ پوزیشن ہو گئی ہے بہت زیادہ. اس لیے کہ دیکھیں نا مسلمان کے لیے یا کسی بھی بندے کے لیے بہت ریلیف ساری عمر میں اس کے یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی توبہ وہ کر لے گا تو پچھلا مسئلہ اس طرح صاف ہو جائے گا. اور آپ نے اس کی شرائط اتنی کڑی بیان کی ہیں کہ وہ پچھلی ساری یادداشت سے نکل جائے اس کی زندگی، جو صرف فلموں میں ہی ہو سکتا ہے. یادداشت نہیں آپ نے عمل کی، اس عمل کی یاد نکل جائے گی جس عمل سے توبہ کر رہا ہے. کس طرح نکل جائے گی؟ اس عمل کی یاد جو ہے یہ نکال دیتا ہے توبہ منظور کرنے والا. بتاتا ہوں. آپ عبادت میں آئے، ایک وقت تھا کہ ایک آدمی گناہ میں ہے اور گناہ پیتا ہے، فرض کرو کھانے کی طرح. پھر ایک وقت آپ سے توبہ کر لی، اور اگر آپ نماز پڑھنے لگے نیک اللہ والا ہی ہو، اگر اس کو وہ زمانہ یاد رہے تو عبادت کا یہ نقص گنا جائے گا، عبادت کی بیماری گنی جائے گی. وہ ہول ہارٹیڈ نہیں جائے گا اس کی طرف. عبادت کی یکسوئی تب ہے جب اس کو غیر عبادت کا زمانہ اس کے ہاتھ سے نکل جائے. جس طرح کہ آدمی توبہ کرتا ہے یا کلمہ پڑھتا ہے، کافر مسلمان ہو گیا، اب اس کا کفر ہی یاد رہے اس کو تو پھر وہ اسلام میں ذرا کام ہی داخل ہو گیا، اب اس کے پاس نئی فیلڈ ہے. تو یہ مشکل نہیں ہوا، یہ آسان سی بات ہوگی کہ آپ توبہ کر کے اس کو چھوڑ دو، اس بات کو چھوڑ دو، اس کا ذکر ہی نہ کرو. آپ 1000 فائلہ کھا جاتے ہو تو آپ کو مطلب بے گناہ کی فائل نہیں بند کر سکتے، آپ اس دریا پٹ کر دو. ایک فائل کھانا تو بہت آسان ہے، گناہ کا جو یاد نہ کرنا تو بڑا مشکل کام ہے. یاد مشکل سے نہیں کرے آپ، کہ میں یہ نہیں کہتے آپ یاد اس کو نہ کرو، نہ کرنے کا نہیں ہو سکتا. اب توبہ کرو، اور جب تک گناہ جو ہے نہ کرنے کی صلاحیت پیدا نہ ہو توبہ کرتے جاؤ. پہلی بات میں نے نشانی بتائی ہے کہ توبہ اس وقت منظوری میں زیادہ داخل ہو جائے گی. پہلے فضل میں تو اب داخل ہوگا، توبہ کا خیال آ گیا. تو جس وقت گناہ نہ کیا وہ ریپیٹ نہ ہو، گناہ ریپیٹ نہ ہو تو توبہ منظور ہوگی، اور توبہ زیادہ قبول ہوگی کہ اب گناہ کا تذکرہ بھی کیا. اب کس بات کا تذکرہ؟ جب معاف ہی کر دیا معاف کرنے والے نے. ایک آدمی جرم کرتا ہے، معاف کر دیا جاتا ہے، معاف کرنے کے بعد جو ہے اب ظالم ہو گیا، اب اس کا کیا ذکر؟ سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا اس کے حق میں. اب آپ کیا کہتے ہو کہ تم نے چوری کی؟ سپریم کورٹ کا چوری نہیں کیا ہے، اس کی معافی ہو گئی ہے. جب معافی ہو جائے تو پھر اس کا تذکرہ کیا؟ جس گناہ کی معافی ہو جائے اس کا ذکر ہی کیا؟
تو یاد رکھنا ذکر ہے آپ کے ذہن میں، اس کا ذکر نہ کیا کرو. نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ یا تو دنیا میں ایک گناہ ہو جائے. اوہ اچھا، گناہ کے بھی تو لاکھ، مطلب لاکھ تو گناہ ہے جی، ہر ایک کو مطلب یاد. یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ جب لاکھ گناہ ہے تو اول تو توبہ نہ کرو، ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ یہ اس کی بات ہو رہی ہے جس کو توبہ کرنے کا خیال آیا، میں اس کی بات کر رہا ہوں. خیال تو بہت. توبہ کی دعوت نہیں دے رہا ہوں میں، بات سمجھو، توبہ کی دعوت نہیں دے رہا ہوں. جس کو آگ لگے گی تن میں وہ مانگے گا پانی. یہ محبت سے نہیں آپ کر رہے، معذرت کے ساتھ ہو، محبت کے ساتھ ہو، ایسے مطلب آؤٹ آف نیچرل لو توبہ کرنی شروع کر دو آج سے نا. توبہ کا احساس تو اندر سے پیدا ہوگا. میں نے کہا کہ یہ اندر سے، میں نے اسٹنگ کا لفظ استعمال کیا. اسٹنگ ہوتا ہے، پورا لفظ کیا یوں ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن ہے کہ فل اسکارپیونز از مائی مائنڈ، ذہن میں اسکارپیونز بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، پھر وہ بھاگتا ہے. مطلب یہ آپ نے کسی کے جرم میں اس کا مال یتیم کا لے لیا نا، اب آپ کو احساس خدا نے کر دیا، کیا ہے تم نے لے لیا، انگارے پیٹ میں رکھ لیے. پھر جب یہ احساس ہو جائے تو وہ رات کو بھاگے گا، دن کو بھاگے گا، اور پھر وہ پیسہ لے کے یتیم کو ڈھونڈے گا. اگر یتیم مر گیا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں دے گا، کہتا ہے یہ نجات پائے سے. اب یہ فارمولہ یوں نہیں ہے کہ یہ مشکل ہو گیا، یہ تو اندر سے بچنا ہے. آپ نے اپنی آنکھ کو بند کرنا ہے کہ ابلائی نہیں کرنا کسی کو کہ میں توبہ کرنے لگا، کون کون سے توبہ کروں، کس کس رونا رو، یہ سارے روگ لینے کون کون سی بات ہوگی. ایک بات ہوتا ہم روئے نا، یہ توبہ وہ توبہ نہیں. جس کو احساس ہوگا وہ توبہ کرے گا. جس کو بھوک لگے گی وہ کھانا کھائے گا. تالاب پر تو آپ ایک آدمی لے جائے گا گھوڑے کو، 50,000 بندہ کٹھے ہو نہیں پانی پیے گا، پانی تو پیاس دے گی. ایسے وقت کا جب تک آپ کو اندازہ نہ ہو توبہ نہیں ہوتی ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہو، وہی تو بات میں کہہ رہا ہوں کہ توبہ جو ہے یہ اندر سے اسپانٹینیس ہے. توبہ جو ہے نا اپنے آپ کو بلائی کرنے کے لیے نہیں ہے کہ چلو اب توبہ کر لی جائے. یہ تو جس کے تن میں لگ جائے وہ توبہ کرے گا، اور کرے گا، ضرور کرے گا، اور آگ کو بجھا کے رہے گا. اور پھر یہ میں بالکل آپ کو بتائی بات پکی یاد رکھ لو کہ یاد گناہ نکل جاتی ہے، بالکل نکل جاتی ہے. نام بھی بھول جاتے ہیں لوگوں کو. منظوری جو ہے بڑی بات ہے. آپ 1000 دفعہ اپنے آپ کو بھول چکے ہو، 1000 واقعات جو ہیں آپ پرائرٹیز آپ نے بدلی ہیں. ایک وقت تھا کہ آپ ایک چھوٹی کلاس میں پڑھتے تھے اور کسی ایک کلاس والوں کے بغیر زندگی گزرنا ناممکن تھا. اب اس کا نام بھی یاد نہیں آپ کو. آپ کو اپنے تحریر کیے ہوئے دوستوں کے خطوط ہوں گے اور 2 سال کے بعد آپ انہیں پھاڑ دیتے ہو. یہ پرائرٹی بدلتی رہتی ہے. وہ ایک ایسا تھا مطلب پرانی اسٹرنگ جو ہے آپ کے کسی ہارپ کے اندر بجتی ہوگی، پھر ہو گیا ہارپ ٹوٹ گیا، کیا خبر تھی کہ ان کے آنے تک ساز کے تار ٹوٹ جائیں گے، سب توڑ دیا. تو یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں، روز ہوتے رہتے ہیں. ایک وقت آپ کہتے ہیں اس شہر کے اندر رہے بغیر گزارا نہیں ہے، پھر آپ کہتے ہیں اس شہر میں رہنا ہی مشکل ہے. یہ تو آپ روز کرتے رہتے ہو. محفل بدل جائے تو رنگ بدل جاتا ہے، پھر آپ کی ٹرمینالوجی بدل جاتی ہے. جب تک آپ محفل نہ بدلو گے تو وہ نام نہیں بھولتا. پھر آپ کے پاس گنتی کے نام ہیں، وہی آپ کے اندر جو ہے نا وہ ریوالو کریں گے. وہ عجیب و غریب کہانی ہے. مطلب پھر ایک نیا نظام ہوگا، پھر یہ قبض ہے، پھر بست ہے، پھر اللہ کا رحم ہے، پھر فضل ہے، پھر استقامت ہے، پھر یکسوئی ہے، پھر اللہ کی بارگاہ ہے، پھر پیری ہے، پھر فقیری ہے، پھر ادھر ہے، پھر ادھر ہے. کون کیا ہے؟ توکل علی نام ہے. پہلے کیا ہے کہ کب ہوگا، نشست کب ہوگا، کون سا مزاج کیا پیے جائے گا، آگ پیے گا کہ ٹھنڈک پیے گا، یہ اور ہے. 4-5 نام ہے. وہ جب ماحول بدل جائے تو پھر ماحول بدل جاتا ہے. بس